السلام علیکم پیارے بچوں، یہ جو آپ کے مسجد ہے مسجد بلال، اس کی جو آغاز ہوا تھا تقریباً 6 سال پہلے ہوا تھا، اور اس سے پہلے میرے یہاں مولانا رفیق صاحب مرحوم جو ہیں ان کو رکھا ہوا تھا جیسا خادم جی کے، تو انہوں نے بھی دین کی بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو اپنے جوائے رکھ میں چلا دے۔ تو میرا کہنے کا مقصد میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ بچے ہو، آپ کل کی قوم کے ماہوار ہو، آپ دینی تعلیم بھی اثر ہو، ساتھ میں دنیاوی تعلیم ہے۔ لیکن تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خالی کوئی صورت یا کوئی کتاب رکھ کے یا ڈگری کر کے، تعلیم ہمیں دینی ہو یا دنیاوی ہو اخلاق، ادب اور انسانیت سکھاتی ہے۔ جس کے اندر اخلاق، ادب اور انسانیت نہیں ہے اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو۔ کیونکہ اگر بیسک مثال میں آپ دیتا ہوں نبی پاک کی، نبی پاک کے حسن و اخلاق عام کتابوں میں سلیبس میں بھی لگایا ہے۔ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے کہ ان نے جو کام کیے کس طرح چلے ہیں، زندگی اس میں کس طرح گزاری ہے، اگر ان کے راستے پہ تھوڑا بہت بھی اب چلے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر بچوں کے لیے ہے کہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اگر سلام کریں گے جا کے تو ان کا دن اچھا گزرے گا۔ اگر یہ روٹین آپ پوری لائف میں بنا لو گے تو آپ کی کامیابی آپ کے پاؤں چومے گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ آج کل میں نے دیکھا کہ بچے سب سے پہلے جب صبح اٹھتے ہیں پہلے ماں باپ کو بحال لگاتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز دو، چپس دو، لیز دو۔ یہ طریقہ کار جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کلچر ایسا ہے۔ میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے اپنے محلہ جات میں، اپنے گاؤں میں اس طرح کی جو ہے میٹنگز کیا کرو جس میں سماجی برائیوں کو ہم ختم کر دیں۔ کیونکہ یہ علاقہ ہمارا ایک ایسا علاقہ تھا جب مدعو صاحب کا دور تھا، جب وہ ادھر آیا کرتے تھے، دین کی خدمت کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور پورا دن بیٹھتے تھے۔ آج کل لوگ اس مسجد تو بنا لی ہم نے، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے میں نے ایک لائے تھے کہاں بدر سے مولانا منظور صاحب، تو یہ اس مسجد کی جو ہے خدمت آج 5 سال سے کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت کرنے والے کے کوئی نہیں کوئی دے سکتا ہے، اس کا نذرانہ یا عطیہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان میں سے چند بچے میں نام نہیں لوں گا، وہ آج تک ان کو 6 مہینے کی فیس نہیں دی ہے۔ اگر ایک موبائل اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس موبائل کا خرچہ کم سے کم جو پیک ہے 200 سے اوپر ہے پر منتھ۔ تو ہر گھر میں تقریباً 5 موبائل ہیں، اینڈرائڈ فون رکھے ہیں، تو دین کی خدمت کے لیے اگر 200-300 روپیہ نہیں نکال سکتے ہو تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی وقت ہے آپ لوگ سدھر جاؤ، دین کی خدمت کرو۔ اور اس کے علاوہ جو بھی بچے ہو، جو برے بچے ہیں، جو برے کام کرنے والے، ان سے بچو، ان کی صحبت سے بچو، اور بچیاں خاص کر اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ اور خاص کر یہ موبائل ہے یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، اس موبائل سے آپ دور ہو، اچھے کاموں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، دین کی چیزیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کا آج کل الٹا یوز ہو رہا ہے نا۔ یہ ہمیں اپنے جو ہے ایجوکیشن میں بھی ہمیں بتاتے ہیں، ٹریننگ میں بتاتے ہیں کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ موبائل کا کیا غلط استعمال ہے۔ اگر زیادہ موبائل دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کے دماغ کے جو سیل ہیں وہ ویک ہو جائیں گے، آپ کو سر درد شروع ہو جائے گا، بہت ساری بیماریاں اس کی ریز کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور میں یہاں چڑیا ہوا کرتی تھی، ہر گاؤں میں گھر میں جو بھی پرندے تھے جو گھروں میں رہتے تھے وہ آج کل دکھتے ہیں آپ کو، وہ دکھتے ہیں پرندے چڑیا وہ کہاں گئے؟ یہ جو ٹاور ہوتا ہے موبائل کا، اس ٹاور کی ریز یہاں آتی ہے، جو اس سے بات ہوتی ہے یا نیٹ چلتا ہے، اس ریز کی وجہ سے وہ چڑیوں کو جو جب وہ گزرتی ہے اس ریز میں تو وہ مر جاتی ہیں۔ ان چڑیوں کو اتنا اثر ہوتا تھا، ہمارے پاس اگر 24 گھنٹے میں سے اگر ایک آدمی کوئی بھی آدمی ہو، میں خود میں بولتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے کم سے کم 6 گھنٹے موبائل کو دیتا ہے۔ اگر 6 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے اگر ہم دین کے لیے دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بولتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی بھی کام ہو نا، مسجد کا کام ہو یا کوئی جنازے کو، بس ہم فرض طے کرتے بھاگتے جاتے ہیں۔ جنازے میں سب سے ضروری ہوتا ہے وہاں قبر نکالنی، پتھر دینے، جو ثواب کا کام ہوتا ہے، لیکن سلوار بھی لگا کے دکھاوے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں 10 منٹ کے لیے خالی اٹیک کرتے ہیں، بس جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد فاتحہ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب صحیح اسلامی طریقہ ہے کس طرح وہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے ہو، کل ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے یہاں پیرنٹس کی، جن کے بچے پیرنٹس نہیں ہیں، باپ اگر نہیں ہے تو ان کا بھائی یا چاچا یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بالغ ہو، وہ یہاں آئے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہماری باتیں سن کے، مولانا صاحب کی باتیں سن کے
اور اچھی باتیں بولیں گے وہ سن کے جانا. اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پیرنٹس فیس بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں. وہ میں نام نہیں لوں گا, آپ سب کو پتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے کھیش, پھر درویش. اسلام میں بھی ہے, پہلے اپنے علاقے میں جو بندہ غریب ہے اس کی طرف دیکھا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ باٹا دنیا کوئی لوگ جاتے ہیں یہاں سے مجھاڑی جاتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنسمنٹ کر کے میرے والدین کے احسان ثواب کے لیے 10,000 5,000 2,000 دیتے ہیں. نہیں یہاں کے لوگ موڑا کے بھی دیتے ہیں. میں نے ان کا گروپ دیکھا, گروپ میں ڈالتے ہیں پیسے. کیا یہ جو دین کی خدمت یہ کر رہے ہیں حافظ صاحب, کتنے سال ہو گئے, کس علاقے سے آئے ہیں؟ بدر سے کم 150-200 کلومیٹر دوری سے. اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے 2 یا 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں. کیا ان کو نہیں لگ سکتا ہے وہ پیسہ؟ کیا یہاں کے جو بچے یتیم ہیں ان کو نہیں لگ سکتا ہے؟ یہاں کے بچے جو غریب ہیں ان کو نہیں لگ سکتا ہے؟ بڑے افسوس ہے ان لوگوں کے لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں دکھاوے کے لیے, وہ دکھاوا کبھی ان کا پیسہ وہاں قبول نہیں ہوگا. وہ بھی وہاں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن پہلے دین کی خدمت یہاں ان بچوں کی کرو جو بچے ابھی یتیم اور بے سہارا ہیں, جن کے باپ نہیں ہے یا جن کا باپ کہیں پھنسا ہوا ہے, ان بچوں کی آپ خدمت کرو. اس لیے میں آپ سے زیادہ نہیں کہتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں, یہ زمین کیا چیز ہے لوگ قلم تیرے ہیں. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں آپ کو, اگر کوئی بندہ بھی یہاں سے کہے کہ میں حافظ صاحب کا تعاون نہیں کروں گا, شہباز خان اکیلا اپنی سیلری سے جو اس کی تنخواہ خود دوں گا. آج 4 سال ہو گئے میرے گھر رہتے ہوئے, مجھے فخر ہے کہ میرے گھر اس سے قرآن رہا ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے گھر جو دین کی خدمت کر رہا ہے فقیر اور مصطفیٰ بھی رہ رہا ہے. اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے. تو اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل آپ کی میٹنگ کے لیے اپنے پیرنٹس کو بولنا 10 بجے. یہ نہیں ہونا کہ دن بھر ہمیں بھی کام ہوتا ہے آپ کو بھی کام. 10 سے 10:30 یا 11 بجے کے درمیان میٹنگ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد گیلا نہیں کرنا, جو نہیں آئے گا اس کے ساتھ میں ہم فون کر رابطہ کر دیں گے. کیوں نہیں آیا, کیا ہے, کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہوگا کسی کو کہ 1 گھنٹہ دین کے لیے نکال سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.